السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے کامل نمونہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاذ ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو۔ الغرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے کر گزرو، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کرتے، اور یوم میلاد کو یوم محاسبہ قرار دے کر یہ معلوم کرتے کہ زندگی کے شعبوں میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کیا ہے، اور ہم اپنی کوتاہیوں سے کیوں کر نجات پا سکتے ہیں، مگر اس قسم کا کوئی ٹھوس اور مثبت لائے عمل ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہم نے تاریخ کے اوراق کو اس غرض سے کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور مزاج شناس تھے، وہ دن منانے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی ان تقریبات سے خالی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی دوستو کہ وہ روز و شب کے 24 گھنٹوں کو دین و دنیا کے لیے بانٹتے نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک تقریب اور ایک عظیم ڈے متصور ہوتا تھا، اور وہ زندگی کے معمولی مسائل میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں معلوم کرنے کی جستجو میں رہتے تھے، اور صرف یہی فکر انگیز روشنی ان کے قلب و نظر کو جلا بخشتی تھی۔ آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو حسین اور دلکش انداز میں پیش کیا جائے، اور عوام کے دل و دماغ میں راسخ کر دیا جائے کہ سیرت طیبہ کی پیروی ہی میں ہماری نجات اور راز مضمر ہے، اور یہ پیروی صرف زندگی کے کسی ایک پہلو میں نہ ہو بلکہ پوری زندگی صرف اسی ایک سراج منیر سے منور ہو۔ دوستو، ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائف انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے کامل اخلاق کا مجموعہ ہو تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینے کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، اگر تم شکست خوردہ ہو تو احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاذ ہو معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ ہو ناصح ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو،
اگر تنہائی اور بے کسی کی عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نضیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کا کاروبار اور نظم و نسق کو ذرا دیکھو۔ لوگو اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ و آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو۔ اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو نہ بھولو۔ اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت ضرور پڑھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے میر کارواں کی مثال ضرور ڈھونڈو۔ اگر عدالتوں کے قاضی ہو، پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا امیر و غریب سارے کے سارے برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو۔ اگر تم نانا ہو تو حسن و حسین کے نانا کو دیکھو۔ الغرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا وہ جامع تصور۔ اسی تصور کو اپنانا اور حفظ جاں بنانا سیرت کی تقریب کا اصل مقصد مدعا ہونا چاہیے، اور اسی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا مکمل طور پر جائزہ لینا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ ہمیں اپنے نبی کا سچا پیروکار بنائے اور اپنے لیے کامل نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔